اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یا اللہ، ہمارے پیارے نبی پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام اور شہدائے کربلا پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں میرا خاص مقصد 8، 9، 10 محرم تک کا خاص عمل ہے، جس کو میں شروع کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں، 7 محرم وہ دن ہے جس دن ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان حائل ہو جائیں، ان کو پانی کا قطرہ تک نہ پینے دیا جائے۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سوار دے کے فرات کے کنارے بھیج دیا اور حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین تک پانی نہ پہنچنے دیا جائے۔ عمر بن سعد کی لشکرگاہ میں پے در پے لشکروں کی آمد کے بعد امام حسین عمر بن قرظہ انصاری کو عمر بن سعد کے پاس روانہ کیا اور اس کو کہلا کے بھیجا، میں آج 2 لشکروں کے درمیانی نقطہ پر تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد دونوں 20 سوار کے ہمراہ مقررہ مقام پر حاضر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل عباس اور بیٹے علی اکبر کے سوا باقی اصحاب کو حکم دے دیا کہ کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ ابن سعد نے بھی اپنے بیٹے حفص اور اپنے غلام کو پاس رکھا اور باقی سب کو دور کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اس ملاقات میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد سے فرمایا کہ اس خیال اور غیر صواب خیالات اور منصوبہ کو نظر انداز کرو اور ایسی راہ اختیار کرو جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اور عمر بن سعد نہ مانا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے اصحاب کی طرف واپسی کی اور فرما رہے تھے، اللہ تمہیں ہلاک کر دے اور قیامت کے دن تمہیں نہ بخشے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے تم عراق کی گندم نہ کھا سکو گے۔ حضرت امام حسین اور ابن سعد کے درمیان مذاکرات کا یہ سلسلہ 3 یا 4 مرتبہ دہرایا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی تحریر کے دوران یہ فرمایا، میں یہ وطن کسی شر فساد پھیلانے کے لیے نہیں چھوڑ رہا۔ میری روانگی کا مقصد ہے کہ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں اور امر بالمعروف کروں، نیکی کا حکم دوں اور برے کاموں سے روکوں۔ میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ یزید کی سیرت وہی فرعون کی سیرت تھی، بلکہ فرعون اپنی رعیت میں یزید سے زیادہ عادل، اپنے خاص اور عام کے درمیان بہت منصف تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے پہلے سال حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو قتل کیا، اور دوسرے سال اس نے مدینہ کی حرمت شکنی کی اور اس کو 3 دن سے
اور اس کو اپنے 3 دن سے لشکروں کے ساتھ حلال قرار دیا اور تیسرے برس کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا اور اس کو نذر آتش کیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، شب عاشوراء کے مختصر واقعات آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے رات کے وقت اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ میرا خیال ہے یہ ہماری آخری رات ہے جو دشمن کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی ہے، بس سب کے سب مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ میں نے تم لوگوں سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے اور رات کی تاریکی چھا چکی ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاؤ کہ سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اس موقع پر سب سے پہلے آپ کے اہل بیت اور پھر آپ کے اصحاب نے پرجوش انداز میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرنے اور آپ کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمیں دین کے بتائے ہوئے اصولوں پر، راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے گناہوں، مصیبتوں سے دور رکھے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی سچی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ان دنوں میں، محرم کے ان دنوں میں کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کریں، گناہوں پر شرمندہ ہو کر رو رو کر معافی مانگیں، اللہ پاک اس کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ سورۃ کوثر کا عمل ہے اور سورۃ کوثر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ محرم میں سورۃ کوثر کا وظیفہ بہت ہی عظمت اور بلند شان والا ہے۔ یہ وظیفہ اس لیے شان والا ہے کہ یہ اللہ کے کلام میں سے ہے، یہ بادشاہ کلام ہے اور اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بڑوں کی جو بات ہوتی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے تو وہ تو بہت بڑا ہے، بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب بات سورۃ کوثر کی ہے تو سورۃ کوثر کے ہزاروں وظائف ہیں۔ آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں محرم کے ان مبارک دنوں کا عمل ہے۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کسی مصیبت میں پریشان ہیں، آپ کا کوئی کام کئی دنوں سے اٹکا ہوا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی جائز حاجات کے لیے آپ یہ عمل ضرور کر لیں، اور شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھنا ہے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، تب ہمیں اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو 8، 9 اور 10 محرم کے دن اس وظیفے اور عمل کو کرنا ہے۔ صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چند منٹ کے عمل سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے سے ہمارے بچوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنائے، آمین۔